حالت ہو جائے گی اس کی یہ کیفیت ہو جائے گی۔ ایک تو قیامت کی سب کی یہ معلوم ہوئی، یہ قیامت کا زلزلہ ہے جس کی طرف ان آیتوں میں اشارہ کیا گیا، اور دوسری سب کی اللہ کا یہ حکم ہوگا، یہ زلزلہ سے کوئی کم نہیں ہے۔ کون سا حکم؟ حضرت آدم سے یہ کہا کہ 999 کو جہنم کے لیے الگ کرو اور 901 کو صرف جنت کے لیے الگ کرو۔ گویا 1000 میں سے 999 کو جہنم کے لیے الگ کرو اور ایک جو بچے اس کو جنت کے لیے الگ کرو۔ یہ حکم بھی اتنا سخت ہے کہ یہ زلزلے سے کوئی کم نہیں ہے، زلزلے سے کوئی کم نہیں ہے۔ اب ہم لوگ گھبرا گئے، جس طرح ہم لوگ گھبرا رہے ہیں صحابہ بھی گھبرا گئے۔ کیا؟ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ اعلیٰ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حکم لوگوں پر سخت ہو گیا۔ کون سا حکم؟ 1000 میں سے 999 کو جہنم کے لیے الگ کیا جائے اور ایک کو جنت کے لیے الگ کیا جائے۔ یہ حکم لوگوں پر اتنا سخت ہو گیا، قالوا یا رسول اللہ، کہ صحابہ نے اس پس منظر کو سننے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، ایونا ذالک الرجل، ایونا ذالک الرجل، کہ وہ ایک جو جنت میں جائے گا ہم میں سے کون ہوگا؟ ایونا ذالک الرجل، وہ ایک جو جنت میں جائے گا وہ ہم میں سے کون ہوگا؟ ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم میں سے کسی کا نمبر بھی نہیں آئے گا، ہم میں سے کسی کا نمبر بھی نہیں آئے گا، کیوں 999 تو جنت میں اور صرف ایک جنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تسلی دی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن جن الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے ہیں ان کو کما حقہ سمجھنے کے لیے میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں جو یہاں لکھی ہوئی نہیں۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ تم لوگ خوش ہو جاؤ، تم لوگ خوش ہو جاؤ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ اس تاکید کے بعد اب بتلا رہے ہیں کہ تم قیامت کے دن دو قوموں کے ساتھ ہوگے، تم قیامت کے دن دو مخلوق کے ساتھ ہوگے۔ اور سے سمجھنا، یہ حدیث سمجھ لو گے تو ذہن میں جو سن کر بوجھ آیا ہے وہ ہلکا ہو جائے کہ تم خوش ہو جاؤ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم قیامت کے دن دو قوموں کے ساتھ ہوگے، دو مخلوق کے ساتھ ہوگے، اور یاد رکھو یہ دو مخلوقیں جس کے ساتھ ہوں گی ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ وہاں حدیث کا ترجمہ ہے، نہیں ہوں گی یہ دونوں مخلوقیں کسی کے ساتھ مگر یہ کہ ان کی تعداد کو زیادہ کر دے گی۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے، نہیں ہوں گی یہ دونوں مخلوقیں کسی کے ساتھ مگر یہ کہ ان کی تعداد کو کیا کر دے گی؟ زیادہ کر دے گی۔ یہ دو مخلوق کون ہیں اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، وہ دو مخلوق، ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی، وہ دو مخلوق میں سے پہلی مخلوق یاجوج ماجوج اور گزشتہ امتوں کے کفار۔ پہلی مخلوق کیا ہے؟ وہ یاجوج و ماجوج اور گزشتہ امتوں کے کفار، یہ ایک مخلوق ہے۔ گزشتہ امتوں کے جتنے کفار جو مر چکے ہیں یہ
اور یاجوج و ماجوج ایک مخلوق، دوسری مخلوق ابلیس کی اولاد یعنی کافر جنہ، ابلیس کی اولاد یعنی کافر جنہ، یہ دو مخلوق ہے۔ حدیث ختم ہو گئی۔ خلاصہ کیا نکلا حدیث کا؟ حدیث کا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ دو مخلوق ہیں جس کے ساتھ ہوں گی ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی، ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو کل قیامت کے دن ہم لوگ انہی دو مخلوقوں کے ساتھ ہوں گے، اور جب ان دو مخلوقوں کے ساتھ ہوں گے تو ان کی تعداد چونکہ اتنی زیادہ ہے کہ ان دو مخلوقوں کے ساتھ مل کر ہماری تعداد مجموعی کیا ہو جائے گی، اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ اگر ان میں سے 999 کو جہنم کے لیے نکال دیا جائے اور ایک کو جنت کے لیے نکال دیا جائے تو شاید ہم میں سے کوئی بچے گا نہیں، سب کا نمبر جنت میں آ جائے گا۔ ایسے کوئی بچے گا نہیں، سب کا نمبر کس میں آ جائے گا؟ جنت والوں میں سے آ جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تعداد سن کر کچھ گھبراہٹ ہے کہ شاید اس ایک میں تو میرا نمبر نہیں آئے گا، یقیناً آئے گا۔ کیوں؟ قیامت کے دن ہم دو قوموں کے ساتھ ہوں گے اور یہ دو قوم جس قوم کے ساتھ مل جائے گی اس کی تعداد ایٹومیٹک اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ اگر ان میں سے 999 کو جہنم میں بھیج دیا جائے اور ایک کو صرف جنت میں بھیجا جائے پھر بھی ہمارا نمبر جہنم کے لیے نہیں آئے گا۔ اب تسلی ہو گئی؟ یہ حدیث یہاں نہیں ہے، میں نے دوسری حدیث سے آپ کو تسلی دی، مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے ہیں۔ جو تسلی دے رہے ہیں اس حدیث کو سامنے رکھ کر جب جا کر تسلی سمجھ میں آئے۔ جب صحابہ گھبرا گیا اور کہا ایونا ذالک الرجل، اللہ کے نبی وہ ایک آدمی ہم میں سے کون ہوگا؟ مطلب کہ ہمیں نہیں لگتا کہ ہم میں سے کسی کا نمبر آ پائے گا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشروا، خوش ہو جاؤ، تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنو، فإن من یاجوج وماجوج ألف ومنکم رجل، کیا کہا؟ فإن من یاجوج وماجوج ألف ومنکم رجل، 1000 تو یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے اور تم میں سے کیا ہوگا؟ ایک ہوگا۔ گویا کہ یہ 999 کی تعداد تم سے پوری کی جائے گی، تم سے پوری نہیں کی جائے گی۔ کیا کہا؟ فإن من یاجوج وماجوج ألف، تمہیں خوش ہونا ہے، خوش ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1000 یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گے اور منکم رجل، اور تم میں سے کیا ہوگا؟ ایک ہوگا۔ لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو اتنی بڑی تعداد جہنم کے لیے بتلائی گئی، یہ تعداد یاجوج ماجوج اور گزشتہ امتوں کے کفار اور ابلیس کی اولاد یعنی کافر جناتوں سے پوری کی جائے گی۔ ہمارا نمبر اس میں نہیں آئے گا۔ ابشروا فإن من یاجوج وماجوج ألف ومنکم رجل، اور تم میں سے ایک ہوگا، تم میں سے ایک ہوگا۔ اب آئیے یہاں ذرا ایک بات بتلا دوں، یاجوج اور ماجوج کے تعلق سے ہمارے ذہنوں میں بہت سی اسرائیلیات جمع کی گئی اور ہم ان کے تعلق سے بہت سے وہ عقائد رکھتے ہیں جو عقائد قرآن و سنت کے خلاف۔ اس لیے خلاصہ سے بتلاتا ہوں آپ کو، کیونکہ ہمارے پاس احباب بہت مشکل سے وقت نکال کر آئے ہیں، اس لیے خلاصہ ہی ان کی شان میں پیش کرنا بہتر ہے، ورنہ وہ اٹھ کر چلے جائیں۔ بہت مشکل سے حضرت کا آج وقت نکلا ہے، اس لیے مختصر بتلا رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا، اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یاجوج ماجوج عام انسانوں کی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے، اس لیے ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یاجوج ماجوج عام انسانوں کی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے. لیکن اسی سے ملتی جلتی بات علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں تعریف فرمایا ہے کیا کہ یاجوج ماجوج یافت بن نوح کی اولاد میں سے دو قبیلے ہیں. یافس بن نوح کی اولاد میں سے دو قبیلے ہیں. یہ یاجوج ماجوج. اس نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں, علامہ ابن حجر اسقلانی کہہ رہے ہیں کہ یاجوج ماجوج یافس بن نوح کی اولاد میں سے دو قبیلے ہیں. اور یہی بات حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. یہی بات جو علامہ ابن حجر اسقلانی کہہ رہے ہیں, یہی بات حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. اور روح المعانی میں بھی یہی تفصیل ہے. کیا کہ یاجوج ماجوج یافس بن نوح کی اولاد میں سے دو قبیلے. اس زمانے میں اکثر متاخرین کی رائے یہی ہے. اس لیے یاجوج اور ماجوج کے تعلق سے بے بنیاد باتوں کو اپنے ذہن میں نہیں رکھنا ہے. میں نے یہ چند بنیادی باتیں یاجوج ماجوج کے تعلق سے بتائی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل بتا دی, ثم قال, پھر وہی صبح والی بات جس کی ساری تفصیل صبح بتلا چکا ہوں, کیسے کیا